الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كنت رديفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فلما جاوزنا بيوت المدینہ. حضرات گرامی، یہ کتاب الفتن کا درس چل رہا ہے اور اس کے 4 دروس ہو چکے ہیں، آج یہ 5واں ہے. اور فتنوں کے بیان کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دروس آپس میں ایک دوسرے سے پیوست، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، کیونکہ بعض احادیث وہ ہیں جن کی تشریح جو اوپر ہو چکی ہے اسی کا حصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اب اگر ہر بار پوری تفصیل سے بیان کیا جائے گا تو پھر حدیث رہ جائے. لہذا جو گزشتہ جو دروس ہیں، اگر کوئی ان احادیث کو سمجھنا چاہے پورے اچھے طریقے سے تو وہ گزشتہ دروس اس کو سننا اس کے لیے ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیشن گوئیاں فرمائیں اور یہ آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ جو فتن کا چیپٹر ہے پورا حدیث کا، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں ہے، کتاب الفتن کے نام سے. اور بسا اوقات کہیں پر فتنوں کے بیان کو اشراط الساعہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، کہیں پر کتاب الملاحم کے نام سے جوڑ دیا گیا ہے، اور صاحب مشکات نے ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ کر رکھا ہے کہ فتن کا چیپٹر الگ ہو جائے، کتاب الملاحم الگ ہو جائے اور اشراط الساعہ الگ ہو جائے. اور بعض محدثین نے ان تینوں کو ایک ہی چیپٹر میں بیان کیا. تو یہ بڑے اہم بات ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا بیان فرمایا اور ان سے بچاؤ کی تدبیر بیان فرمائی کہ کیسے گمراہیاں پھیلیں گی اور آپ کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے گئے، وہ معجزات جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے اور انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. باپ ذرا اندازہ تو کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ خیر کا زمانہ ہے، لیکن آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیسے ہوگا، پھر قیامت سے پہلے کیا ہوگا، پھر کیسے فتنے ہوں گے، کس طرح سے نکلیں گے، پھر ان کے بچاؤ کی شکلیں کیا ہوں گی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں، اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، بالکل روشن. اس کی راتیں بھی اتنی روشن چمکدار ہیں جتنا کہ دن. جیسے دن کے اجالے میں آپ کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے، تو میں نے ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے کہ یہاں رات اور دن کا کوئی فرق نہیں، صرف روشنی ہی روشنی ہے، تاریکی کا یہاں گزر ہی نہیں. اب آپ ایک بہت بڑی پیشن گوئی دیکھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کے دور میں پوری ہو چکی ہے اور بڑے اسباق لیے ہوئے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کے اندر بڑے معانی پوشیدہ ہیں، بڑی گہری باتیں پوشیدہ ہیں. کچھ حد تک ان کا ہم اشارہ اس سے پہلے والی روایات میں کر چکے ہیں، اس سے پہلے جو دروس میں. اب آپ روایت سنیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایک گدھے پر. فلما جاوزنا بیوت المدینہ، جب ہم مدینے کے گھروں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھے، قال،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکا یا ابا ذر، اے ابو ذر کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت، اذا کان بالمدینہ جوع، جب مدینے کے اندر بھوکمری پھیل جائے گی، قحط سالی پھیل جائے گی، تقوم عن فراشک ولا تبلغ مسجدا حتی یجہدک الجوع، تم اپنے بستر سے اٹھو گے لیکن مسجد تک نہیں پہنچ پاؤ گے کہ بھوک کی وجہ سے بیٹھ جاؤ گے۔ قال، اب دیکھیں صحابہ رسول کا سوال دیکھیں کیا سوالات، انہوں نے کہا، میں نے کہا اللہ و رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر کیا کرنا، تعفف یا ابا ذر، اے ابو ذر تم عفت کی راہ، پاک دامنی کی راہ اختیار کرنا، بھوک پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور آپ کیا فرما رہے ہیں، حرام مال نہ کھانا، پرہیز کرنا۔ یہ کیا ہے، یہ ہے ایمان۔ کیسے ایمان قوی ہوتا ہے، جو پوری دنیا پر چھاتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے جب انسان کا اپنا دل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اور دل پاک و صاف کیسے ہوتا ہے، جب عقل حلال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آتا ہے، مسلم شریف کی روایت، ایک شخص آتا ہے بال بکھرائے ہوئے، گرد میں اٹا ہوا، کپڑے اس کے گرد و غبار میں بالکل اٹے ہوئے، بڑی دور سے چل کر آتا ہے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے، ما قلبہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں حرام کے پہنے ہوئے ہیں، پوری غذا اس کے حرام کی ہے، زندگی بھر حرام کھاتا رہا ہے، اور یہاں آ کر یا ربی یا ربی یا ربی کرنا۔ آپ نے موٹر سائیکل دیکھی ہوگی، موٹر سائیکل خریدی ہوگی، چلتے ہیں آپ، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پیٹرول ڈالا جاتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، اگر آپ پیٹرول کی جگہ پر اس میں کچھ مکسر ڈال دیں، مٹی کا تیل ڈال دیں، اس کے اندر پانی ڈال دیں، کچھ اور چیزیں ڈال دیں، گرد و غبار ڈال دیں اس کے اندر، تو آپ کا انجن پورا کا پورا، چاہے جتنی اچھی گاڑی، بیٹھ جائے۔ اسی طریقے سے ہمارا جسم، اس کے اندر دل ہے، ذہن ہے، دماغ ہے، شعور ہے، ادراک ہے، احساس ہے، جب یہ حرام مال اس کے اندر چلا جاتا ہے تو سب کو خراب کر دیتا ہے، سب کو بیکار کر دیتا ہے۔ پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح، اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسد، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو وہ ہے تمہارا دل۔ دل اگر ایمان سے منور، دیکھیے کہ کیا ایک تو پیشن گوئی ہو گئی اس کے اندر کہ مدینے میں خوشحالی ہے، چاروں طرف فارغ البالی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، اور آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ایک وقت آئے گا کہ مدینے میں بھوکمری پھیل جائے گی، تم بستر سے اپنے اٹھو گے، مسجد نہیں جا پاؤ گے، اس قدر کمزوری لاحق ہوگی کہ تم راستے میں بیٹھ جاؤ گے، حتی یجدک الجوع۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پر ہم کیا کریں؟ آپ فرماتے ہیں تعفف یا ابا ذر، ابو ذر عفت کی راہ اختیار کرنا، مال حرام نہ اختیار کرنا، ہمیشہ عقل حلال کھانا۔ اب دیکھیے اگلا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول کی یہ بات۔ اگلا جملہ سنیے، آپ نے کہا یا کیف بکا یا ابا ذر اذا کان بالمدینہ موت یبلغ البیت العبد، اے ابو ذر کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب مدینے کے اندر کثرت سے موتیں ہوں گی، یہاں تک کہ قبر کی قیمت ایک غلام کے برابر پہنچ جائے گی، حتی انہ یباع القبر بالعبد، یہاں تک کہ قبر کو بیچا جائے گا ایک غلام کے بدلے۔ شارحین نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ قبر سے بیچنا مراد نہیں ہے، المراد به النبش والمراد به النباش، کہ قبر کے کھودنے والے نہیں ملیں گے آپ،
قبر کے کھودنے کی قیمت لینے والا جو نباش ہوتا ہے، جو قبر کو کھدائی کرتا ہے، اس کی قیمت وہ لے گا ایک غلام کے برابر. اس کثرت سے موتیں ہوں گی مدینے کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی. اور دوسری روایات میں بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیماری اس طرح سے آ جائے گی مدینے میں جیسے بکریوں کے اندر، مرغیوں کے اندر بیماری لگ جاتی ہے کہ جب ایک مرتا ہے یا مرتی ہے تو سارے لوگ پھر دھیرے دھیرے پٹ پٹ کر کے مرنے لگتے. یہ بھی پیشن گوئی پوری ہو چکی. اب جو سننے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ جو مسلمانوں کو کسی حالت میں کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی حالت میں گھبراتا نہیں، نہ فقر کی حالت میں، نہ فاقے کی حالت میں، نہ موتوں کی کثرت کو دیکھ کر. آپ نے فرمایا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. قال تصبر یا ابا ذر، اے ابو ذر تم صبر کرنا، تم صبر کرنا. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمے رہنا، ڈٹے رہنا. وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا، قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ تم جمے رہو بالکل اپنی جگہ پر. کس پر جمے رہنا؟ ایمان پر جمے رہنا، اللہ کے اوپر توکل پر جمے رہنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اعتماد رکھنا. یہ آزمائشوں کے دن ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، یہ گزر جائیں گے. یہ ہوائیں ہیں چل رہی ختم ہو جائیں گی، لیکن تمہارا کردار باقی رہے گا، تمہارا کیا ہوا عمل باقی رہے گا. لہذا صبر کی راہ اختیار کرنا، استقامت کی راہ اختیار کرنا، جمے رہنا دین کی. اب تیسری پیشن گوئی. قال کیف بکا یا ابا ذر، آپ نے فرمایا ابو ذر کیا حال ہوگا تمہارا؟ اذا کان بالمدینۃ قتل، جب مدینے کے اندر قتل و غارت پھیل جائے گی، تلواریں چلنے لگے گی، ہر طرف خون پھیلتا ہوا نظر آئے گا، گردنیں اڑتی ہوئی نظر آئے گی. تغمر الدماء احجار الزیت، یہاں تک کہ جو خون بہے گا وہ احجار زید تک چلا جائے گا. احجار زید یہ مدینے کے ایک محلے کا نام ہے جو مدینے کی باہر کی آبادی میں. اس قدر خون بہے گا، اس قدر خون بہتا جائے گا سڑکوں پر، گلیوں میں، نالیوں میں، یہاں تک کہ وہ مدینے کے دور محلے میں احجار زید نام کے مقام تک، وہاں تک پہنچ جائے گا. اور صحابہ کرام نے جب وہ قتل غارت دیکھی ہے، جب ان وحشیوں نے، درندوں نے جب آ کر مدینے کے اوپر حملہ کیا ہے، سبائیوں جس کا تذکرہ کر چکے ہیں اس سے پہلے کی روایات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے سلسلے میں جب ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اس پس منظر میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے ہیں، اس دن مدینے کے اندر مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھا ہے اس دن نماز نہیں ہوئی مسجد نبوی میں. اس قدر لوگوں نے قتل و غارت کا عام کرنے کا فیصلہ کیا. تب وہ حالات تھے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو قبول کرتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تاتی من انت منہ، تم جس میں سے ہو اس کے پاس چلے جانا. محدثین نے اس کے دو مطلب بیان کیے. ایک تو یہ تمہیں جس امام کی بیعت کی ہے اس کے ساتھ میں رہنا، فتنے بازوں کے ساتھ کچھ نہیں. معلوم یہ ہوا کہ وہ جو فتنے باز لوگ ہیں جو مسلمانوں کی صف کے اندر فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں تم ان کا ساتھ کبھی نہ دینا. جو مسلمانوں کے اوپر گردنوں کے اوپر تلواریں چلاتے ہیں تم ان کا ساتھ نہ دینا. یہ پیشن گوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ کرام متحد رہے اور الحمدللہ متحد رہے. قال حضرت ابو ذر کہتے ہیں اچھا ہاں اس کا دوسرا مفہوم یہ تھا من انت منہ، تم جن میں سے ہو یعنی صحابہ کرام میں سے، نیک لوگوں میں سے، متقیوں میں سے، تو تم انہی کے ساتھ میں رہنا، یعنی تقوی کی راہ اختیار کرنا، نیکی کی راہ اختیار کرنا، کسی کے اوپر مبادہ ظلم نہ کرنا. قال حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول وَأَلْبَسُ السِّلَاحَ، تب تو میں ہتھیار پہن لوں گا، تلوار اٹھا لوں گا میں. آپ نے فرمایا شارکت القوم اذن، تب تم بھی فساد برپا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کہ کوئی آدمی ایسی حکومت جو اسلام کی بنیادوں پر قائم ہو، توحید کی بنیادوں پر قائم ہو، وہاں سے نماز اور روزہ ہو رہا ہو، توحید کی اشاعت ہو رہی ہو، ان کی بعض باتوں کو لے کر
چند چیزوں کو لے کر بھڑکاؤ میں آ کر، دباؤ میں آ کر ان کے خلاف تلواریں اٹھائی جائیں، آوازیں اٹھائی جائیں اور امت کا شیرازہ منتشر کیا جائے، اس بات کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے، اس سے پہلے والی روایت میں تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے اور تمہارا مال ہڑپ لے، سب چھین لے، تب بھی تم اس کے خلاف مت کھڑے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہل ایمان کی قدر ہے، وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہے، جو تمہارا اسلامی بھائی ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرو۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ ذرا سی بات ہوئی، ذرا سی بات پر خفا ہو گئے، تلواریں نکل پڑی، گردنیں اڑنے لگی، خون بہنے لگے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، سب ختم ہو گیا معاملہ ذرا سی بات پر؟ تو اتنا ناک پر غصہ رکھنا ٹھیک نہیں۔ معاملات کو بناؤ، اتحاد کو قائم کرو، اور اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ کچھ برداشت کرنے سے قائم۔ آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کوئی برا نہ کرے، جب آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا تب تو آپ اچھے ہیں ہی سب کے لیے، تب تو آپ سب کے لیے اچھے ہیں۔ لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہو، ناروا سلوک کر رہا ہو، اور اس وقت آپ کا ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کا جسم وہ بالکل محفوظ ہے، آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے، زبان سے غلط باتیں نہیں کرتے، کسی کے اوپر غلط اتہام اور تہمت نہیں لگاتے، غلط مقدمہ قائم نہیں کرتے، غلط FIR درج نہیں کراتے، تب آپ صحیح۔ ورنہ یوں تو ہر آدمی اچھا ہے، جس آدمی کو نہ چھیڑا جائے اس پر وہ اچھا ہے، لیکن جب آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے اور پھر آپ اچھے ہیں تو آپ اچھے۔ یہ بات بہت اہم بات ہے۔ آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں بہت ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں ذرا سی بات پر۔ معلوم ہوا کہ اس جگہ کے بجائے دوسری جگہ پر بٹھا دیا، اس بات پر خفا ہو گئے۔ معلوم ہوا ان سے پہلے ان کو کھانا دے دیا، ناشتہ دے دیا، اس بات پر خفا ہو گئے۔ وہ آئے اور فوراً ملاقات نہیں کی، اس بات پر خفا ہو گئے۔ وہ آئے اور انہوں نے، چونکہ آپ بڑے تھے، وہ چھوٹا تھا، سلام نہیں کیا اس نے، آپ خفا ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذرا باتوں پر آدمی خفا ہو گیا، ناشتے کے لیے خفا ہو گیا، چند لفظ منہ سے کہہ دیے اس کے لیے خفا ہو گیا، ذرا باتوں کے اوپر رشتہ داریاں توڑ دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو اس کی عمر میں برکت دی جائے، اس کے رزق میں وسعت دی جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، فلیصل رحم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے پاس لکھ رکھا ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر رحم جو رشتہ داری ہے، اس نے کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دے، اور جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دے، توڑ دے اسے۔ اللہ نے دعا سے قبول کی، ہاں بالکل ٹھیک۔ تو مسلمان جو اہل ایمان ہیں، وہ ذرا سی باتوں میں ایک دوسرے سے رخ پھیر لینا، ایک دوسرے سے خفا ہو جانا، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ لا یحل لامرئ مسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں، جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے۔ اذا التقیا، جب دونوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، ایک ادھر چہرہ پھیر لیتا ہے، ایک ادھر چہرہ پھیر لیتا ہے۔ وخیرھم الذی یبدأ بالسلام، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام پہلے کرتا ہے، آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داریاں اور دوستیاں، ان کو ذرا سی بات کو بنیاد بنا کر توڑا نہ جائے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اور فساد کے بارے میں بیان کیا کہ تم فسادی نہ بنو، لڑائی جھگڑا کرنے والے، تلوار اٹھا لیا، مارنے نکل گئے، ایسے نہیں۔ یہ جو فساد برپا ہوا تھا مدینے کے اندر، وہ کوئی لشکر نہیں تھا، وہ کوئی جہاد نہیں تھا، بلکہ وہ ایک فساد تھا، دنگا۔ دنگے سے بہت منع کیا گیا، خبردار اپنے آپ کو اس میں مت ڈالو۔ اب دیکھو، کہا گیا اللہ کے رسول پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں تلوار کی چمک تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہو تو ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لینا، اگر کوئی تمہیں قتل کرتا ہے تو پھر قتل ہونا، تاکہ وہ تمہارے اور اپنے گناہ کو لے جائے۔ یہاں پر ہم یہ بات واضح کریں بہت اچھی طرح سے کہ یہ گفتگو اس صورت میں ہو رہی ہے جب مسلمان حکمراں ہو گئے ہیں اور جو حاکم ہیں وہ اہل ایمان ہیں اور حکمراں ہیں، اور وہ زیادتی کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ان کے خلاف نہ کھڑا ہوا جائے، اور اس طور پر کھڑے ہونا کہ ان کے درمیان میں فساد برپا کرنا اور حکومت کو توڑ دینا اور ختم کر دینا، ایسا نہ کیا جائے۔ اگر وہ تمہیں مظلومانہ قتل کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ میں کرے گا،
جہاں پر ظالم کو اس کی سزا دی جائے گی اور مظلوم کو اس کی سزا دی جائے گی، مظلوم کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ اب دوسرے اس کا پہلو اور ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ وہ شخص شہید کہلاتا ہے جو اپنے مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا مارا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنگائیوں کا معاملہ ہے۔ کوئی آدمی آگے آپ کا مال لوٹ رہا ہے، آپ کی عزت کو پامال کر رہا ہے، گھر کے افراد پر حملہ کر رہا ہے، آپ کی جان لینا چاہتا ہے، تو پھر آپ اس سے جنگ کریں گے اور اس سے مقابلہ کریں گے۔ یہ دو باتیں یہاں پر الگ الگ ہو جانی چاہیے۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک طرف وہ ہے جو ایک خلیفہ ہے، اسلامی خلیفہ، اور اس کا لشکر آ رہا ہے، اس کی فوجیں آ رہی ہیں اور وہ قتل کر رہی ہیں، کسی کو مظلومانہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ اور ایک طرف دنگائی ہیں، بلوائی ہیں، وہ آپ کے مال کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ راستے میں کہیں جا رہے ہیں، کوئی آپ کے مال کو لوٹنا چاہتا ہے، کوئی آپ کی جان کو لینا چاہتا ہے، کوئی آپ کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس سے مقابلہ کریں گے اور جنگ کریں گے۔ یا آپ کے اوپر آپ کی جان کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، اور اس سلسلے میں جب آپ مارے جائیں گے تو شہید شہادت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ بات بہت طویل ہو جائے گی اور گفتگو دراز ہو جائے گی، ورنہ موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم ایک بات عرض کرتے ہیں کہ کچھ اسلامی حکومتیں قائم ہوئی، یہاں پر ایک اسلامی نظام چل رہا تھا۔ ہمارے اس وقت تقریباً 57 ممالک ہیں اسلامی، جہاں پر اگرچہ اسلامی شریعت مکمل طریقے سے نافذ نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی حد تک بہرحال نافذ ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر اللہ رب العزت اس کو دوام بخشے، استقامت دے اور اس کی حفاظت کرے بلدین حرمین کی، وہاں پر بڑی حد تک اسلامی شریعت نافذ ہے، بہت ساری چیزیں نافذ ہیں۔ مصر میں، تیونس میں، شام میں، یہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم ہے، وہاں کے خلاف لوگوں کو آمادہ کیا گیا، لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب جب لوگ کھڑے ہوئے، کس لیے کھڑے ہوئے؟ تاکہ اس حکومت کو گرا دیا جائے۔ ان کے مظالم، ان کی غلط کاریاں، ان کی غلط باتیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، لوگ خفا ہو گئے کہ ہاں بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہٹنا چاہیے حکومت سے۔ دیکھیے جو پیچھے شیاطین بیٹھے ہیں وہ کیسے اپنی چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ حکمراں کے خلاف آپ کھڑے ہوئے، جو بیکار تھا، غلط تھا، یقیناً بیکار تھا، غلط تھا، لیکن کم سے کم اسلامی نظام کو تو نافذ کیے ہوئے تھا۔ ارے خود وہ نماز نہ پڑھتا ہو لیکن کم سے کم نماز پڑھنے کی آزادی تو نصیب تھی، یہ تو ہو رہا تھا۔ اب حکمراں تبدیل کر دیا گیا، اور تبدیل کرنے کے بعد کس کو لا کر بٹھایا گیا؟ ایسے شخص کو لا کر بٹھایا گیا جو یہودی نواز ہے، وہ شخص ہے جو ان کا اپنا ایجنٹ ہے، ان کا اپنا پٹھو، وہ لا کر وہاں پر بٹھایا گیا۔ اب وہ اسلام کی چیزیں بھی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ ایک ایسا شخص جو بد دین تھا، اس کو ہٹانے کے چکر میں معلوم یہ ہوا کہ پوری مملکت کو آپ نے ختم کر دیا۔ یہی معاملہ مصر میں ہوا، یہی معاملہ شام میں ہوا، یہی معاملہ لیبیا میں ہوا، یہی معاملہ تیونس میں ہوا۔ یہ سارے معاملات وہاں پر جو بھی شخص بیٹھا، وہ شخص نہیں بیٹھا جو اسلامی تھا، مومن صادق تھا، نہیں، بلکہ وہ شخص بیٹھا جو امریکہ نواز تھا، یہود نواز تھا، اور ان کے ذہن کو کھیلنے والا اور ان کے ذہن سے چلنے والا تھا۔ اور اب وہ جو بیٹھا ہے، اب اس سے زیادہ شر اور برائیاں عام ہو گئی۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، آج سعودی عربیہ کی بہت سارے لوگ برائی بیان کرتے ہیں، ان کے اندر یہ خرابی ہے، ان کے اندر یہ خرابی ہے، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم خرابیاں مانتے ہیں، ہم کبھی برائیوں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم خرابیوں کو خرابیاں کہنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ مسلمان ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ بلاد حرمین کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ نماز روزے کی حفاظت کر رہے ہیں، یہاں پر حج اچھی طریقے سے ادا ہو رہا ہے، یہاں پر توحید کی دعوت ہو رہی ہے، یہاں پر سنت قائم ہے، یہاں پر حدود نافذ کیے جا رہے ہیں، یہاں پر آج بھی چوری کرنے والے کا حق کاٹ دیا جاتا ہے، یہاں پر آج بھی شراب عام نہیں ہے۔ ہم اسلامی نظام کو کسی نہ کسی حد تک نافذ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کے خلاف بوال کیا گیا، ہنگامہ کیا گیا اور ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو آئے گا وہ کیسا ہوگا، وہ کون ہوگا؟ آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ وہ جو آئے گا وہ مومن صادق ہوگا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے تو جو دیکھا ابھی تک، جو
عرب کی بہار جو چلی جسے بہار عرب کہا جاتا ہے، جو حقیقت میں بہار عرب نہیں ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ ہے، وہاں پر تو ہم نے یہی دیکھا کہ وہاں پر جو بھی شخص آیا وہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے۔ آج بھی عرضہ ہے خون مسلم وہاں پر، آج بھی وہ کبھی سکون سے رہ نہیں پائے، آج بھی اسلام کے شاعر اپنی جگہ پر قائم نہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اس کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اور ایک قائد اور ایک رہنما اور ایک امام، اور وہ بھی ایسا جس کی باتیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہوں، جو اپنی مرضی سے نہ کہتا ہو، جس کی ہر بات اللہ کی بات ہوتی ہو۔ اے مسلمان، اسی کی اقتداء میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے میں اور ان کی بات ماننے میں ہی فائدہ ہے۔ اس میں چوں چرا نہ کیا جائے، کیسے، کیوں، کہا، کس طرح کہہ دیا، ایسے کیسے کہہ دیا۔ عزیزان گرامی، آپ یوں سمجھے جیسے ایک لشکر ہوتا ہے اور ایک اس کا امام قائد سپہ سالار ہوتا ہے۔ سپہ سالار سوچتا ہے، اس کی وہ سپہ سالار بنایا ہی اس لیے گیا ہے، اس کے اندر وہ گٹس ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں ایک عام سپاہی کے مقابلے میں۔ وہ بڑے دور کی نظر رکھے ہوئے، وہ کہتا ہے کہ ایسا کرو، سارے لوگ ریٹریٹ کرو، پیچھے ہٹو، سب لوگ پیچھے ہٹو، فوجیں واپس جائیں۔ اب کچھ لوگ اڑ جائیں، کہیں کہ نہیں صاحب آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا، کیسے فوجیں واپس جائیں گی، ہمارے پاس بھی تلواریں ہیں، بندوقیں ہیں، گن ہیں، ہم تو مقابلہ کریں گے۔ یہ غلط ہو، اس لیے کہ جو سپہ سالار ہے، جو فوج کا سردار ہے، وہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا عمل مناسب ہے، لہٰذا آپ اس کی پیروی کریں اور اس کی بات مانیں۔ امت مسلمہ نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں میخ نکالنا شروع کر دیا، ان کی باتوں کو لے کر انالائسس کرنا شروع کر دیا، نبی کی بات کو عام آدمی کی باتوں کی طرح رکھنے لگے، تب سے اس امت کے اوپر زوال آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے کوئی ایک، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یاد آ گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص ہے جو دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، اس آدمی سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، اور ادھر سے عبداللہ بن مسعود چلے آ رہے تھے، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا، جیسے ہی کان میں آواز پڑی اجلس، بیٹھ جاؤ، وہ اسی وقت وہیں پر بیٹھ گئے، اسی جگہ پر، کوئی قیل و قال نہیں، نبی نے کہہ دیا، بس ہم فرما بردار، ہم امتی ہیں نبی کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے، کیا چوں چرا بٹ اف کیا چیز ہے، کیوں کیسے کیوں کہہ دیا، کیسے کہہ دیا، یہ کیا بات ہے؟ کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنے نبی سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیوں نہیں کہہ دیا، ایسا کیوں نہیں کہہ دیا؟ یہ تو صحابہ کرام نے نہیں پوچھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے جینیس لوگ تھے، لیکن کبھی انہوں نے پلٹ کر سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے کر دیا، نہیں اس کو ہٹائیے، ایسے نہیں، کبھی بہت زیادہ مشورہ دینا ہوا، ادب کے ساتھ میں مشورہ دے دیا، اللہ کے رسول یہ چیز زیادہ بہتر ہوتی بس۔ لیکن آج ہمارے یہاں ان کی باتوں کو تولا جاتا، جیسے ترازو پہ لوگ تولتے ہیں، بانٹ رکھتے ہیں، ایسے ہم تولنے لگے ان کی باتوں کو، اور ہم بڑی آسانی سے کہنے لگے ارے چھوڑو اس کو، یہ اللہ کے رسول نے اس دور میں کہا تھا، ہمارے اس دور میں اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی پناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جب آپ مانیں گے تو اس کے اندر ہی خیر ہے۔ اگلی ہم روایت پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیف بکا، کیا ہوگا تمہارا، اذا ابقیت فی حثالۃ من الناس، جب تم لوگوں کی تلچھٹ میں رہ جاؤ گے، نچلے حصے، جب آپ چائے پیتے ہیں، جب آپ چائے سپ کرتے چلے جائیں، لاسٹ میں بالکل تھوڑی سی بچی ہوئی چائے پتی سی ہوتی جو تہ میں بیٹھ جاتی، اس کو اردو میں دودھ کہا جاتا ہے، جو بالکل نیچے بیٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے، اسے تلچھٹ کہا جاتا ہے، عربی میں اسے حثالہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم بچے کچے لوگوں میں سے بالکل تلچھٹ والے لوگوں کے ساتھ میں تم رہ جاؤ گے، اے صحابہ، اس وقت تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ آگے دیکھیے، فرمایا مریجت عہودہ و امانات، نہ ان کے پاس عہد و پیمان رہ جائیں گے، نہ امانت داری رہ جائے گی۔
یہ سب ختم ہو چکا اور تم ان کے درمیان میں ہو. غور کیجیے. واختلفوا آپس میں اختلاف کرنے والے ہوں گے. فکانوا ہاکذا اور وہ اس طرح ہوں گے. فشبہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انگلیوں کو ان انگلیوں میں داخل کر کے بتایا ایسے گٹھا گٹھا ہوں گے, ایسے آپس میں جنگیں کرنے والے ہوں گے, ایسے لڑائی کرنے والے ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا, حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا, عبداللہ بن عمرو بن العاص, اللہ کے رسول فبما تامرنی, اللہ کے رسول مجھے کیا حکم دیتے ہیں, آپ میں کیا کروں؟ اگر میں ایسے لوگوں کے درمیان رہ جاؤں جہاں سب چاروں طرف لوگ بے ایمان, خیانت کرنے والے, گناہوں میں پڑے ہوئے, غلط کاری اختیار کرنے والے, سیاہ کاری اختیار کرنے والے لوگ ہیں, اور میں ان کے درمیان, اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اہم سوال ہے یہ, بالکل بہت بہت غور کرنے کی بات ہے. آدمی بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ ارے ہم کیا کریں صاحب, ماحول نہیں ہے ایمان والوں کا, ماحول نہیں, کیا ہے. آپ شادی بیاہ کرتے ہیں, دنیا بھر کے گناہ کرتے ہیں, اور جب کہا جاتا ہے کہ کیا کریں حالات ہی ایسے, لوگ نہیں مانتے, کہہ دیتے بڑی آسانی سے ارے صاحب بزنس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, جھوٹ نہیں بولیں گے تو بزنس کیسے چلے گا. آپ بات سمجھتے نہیں, حالات تھوڑے دوسرے ہیں. بڑی آسانی سے لوگ بڑی آسانی سے کہہ کے نکل جاتے ہیں. آپ گناہ کا سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں, گویا اس گناہ پر اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہیں آپ. ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ بتائیے کہ جب میں ایسے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو جاؤں جو سب کے سب بگڑے ہوئے ہیں, تو میں اکیلا کرنا ہوں. عہد پیمان ان کے ختم ہو گئے, خیانتیں عام ہو گئیں, گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, غلط کاریاں سیاہ کاریوں کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں, میں اللہ کے رسول کیا کروں؟ فبما تامرنی, آپ مجھے کیا حکم دیتے؟ آپ نے فرمایا علیک بما تعرف ودع بما تنکر, جو نیکیاں ہیں تم اسے مضبوطی سے پکڑ لینا, اور جو گناہ ہیں تم اسے چھوڑ دینا. تم مخاطب اللہ کی, ہاں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نسخہ انہوں نے عطا کیا ہے. آج ساری دنیا دوسروں کو سمجھانے میں مشغول ہے. سارے ایک باپ کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ بیٹا صحیح ہو جائے, ماں کی فکر ہے بیٹی صحیح ہو جائے, اور کبھی پلٹ کر آئینے میں کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے برے. یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. جس ماحول میں بچہ رہ رہا ہے وہ ماحول کیسا ہے. آپ نماز چھوڑ رہے ہیں, آپ کے باپ نماز چھوڑ رہے ہیں, گھر کے دادا پرکھے بڑے سب بے نمازی ہیں, اور آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ دیندار ہے. آپ دن بھر لڑائی کرتے رہتے ہیں, گالی گفتگی کرتے رہتے ہیں, فون کے اوپر گندی باتیں کرتے رہتے ہیں, برا بھلا کہتے رہتے ہیں, نہ باپ سے صحیح بولتے ہیں نہ ماں سے صحیح بولتے ہیں. چاہتے یہ ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے اچھی طرح سے بات کرے. کیسے کرے گا, کیا سیکھے گا؟ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر, ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسا ہے جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ایسے زمانے کی ہیں جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں. خسارۃ من الناس, بہت ہی مختصر لوگ, اہل ایمان اور تقویٰ کی جماعت مختصر چند لوگ ہیں, دین کے نام پر اکٹھا ہونے والے بہت مختصر لوگ, خرافات کرنے والے, گناہوں کی محفل سجانے والے وہ بے شمار لوگ. ایسے موقع پر جبکہ چاروں طرف گناہ پھیلے ہوئے ہوں, آپ کیا کریں؟ ہمارے لیے ہدایت کیا ہے, نبوی ہدایت کیا ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے لیے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نیکیوں پر جمے رہنا اور برائی کو تم چھوڑ دینا. اور دیکھیے الفاظ آگے, وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ, اور سب سے زیادہ اپنے آپ کی فکر کرنا, اپنے آپ کو بنانے کی سنوارنے کی فکر کرنا. وَدَعْ وَإِيَّاكَ وَعَوَامَهُمْ, اور عوام کے معاملے کو چھوڑ دینا. عوام کے معاملے کو چھوڑنا, اپنی فکر کرو, اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرو, اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرو. تم اگر دروغہ بننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ پر دروغہ بنو. تم اگر نیکیوں کو پھیلانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ پر نیکیوں کو پھیلاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ سارے لوگ نمازی بن جائیں تو پہلے تم خود نمازی بنو. تم چاہتے ہو کہ لوگ نیک بن جائیں, پہلے خود تم نیک بنو.
یہ شکوہ مت کرو کہ کیا بتائیں گناہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، کیا بتائیں چوری ہے، رشوت خوری ہے، غلط کاریاں سب عام ہو رہی ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم نہ آپ صحیح ہو جاؤ پہلے، اپنے آپ کو صحیح کرو۔ لوگ تو تباہ ہیں دوسروں کو صحیح کرنے کے چکر میں، اور دوسروں کو صحیح کرنے کے چکر میں اپنی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے دل کے اوپر محنت نہیں کرتے، اپنے ایمان کو درست نہیں کرتے، اپنے عقیدے کا جائزہ نہیں لیتے، اپنے آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں نہیں دیکھتے، بس کوئی مناظرے میں لگا ہوا ہے، کوئی لڑائیوں میں لگا ہوا ہے، کوئی گالی گفتگی میں لگا ہوا ہے، کوئی مسلک کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، یہ سب اپنے آپ کو درست کرو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو تولو، اپنے آپ کو دیکھو، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، ہم نمازوں کی کتنی پابندی کر رہے ہیں، ہم عہد و پیمان کی کتنی پابندی کر رہے ہیں، ہماری زبان کتنی صاف شفاف اور سچی ہے، ہمارا دل کس قدر نورانیت سے بھرا ہوا ہے، ہم اپنے اوقات کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنی شب و روز کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے کانوں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے پیٹ کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، ہم عقل حلال کی کس طریقے سے کماتے ہیں، ہم حرام سے کس قدر دور رہتے ہیں، ہم غلط کاموں سے کس قدر بھاگتے ہیں اور نیکیوں کی طرف کس قدر آگے بڑھتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ، پہلے اپنا جائزہ۔ اور ایک روایت میں تو ہے، آپ نے فرمایا الزم بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑو، گھر کے اندر زیادہ رہو۔ آج کل کی جو بڑی عادتیں ہیں کہ صبح ہوئی، صبح کی چائے پی، اور بسا اوقات چائے بھی ہوٹل پر جا کر پی، اب بیٹھ گئے، ہوٹل بازی ہو رہی ہے، اخبارات پڑھے جا رہے ہیں، چار لوگ اکٹھا ہے، ہو ہاں باتیں ہو رہی، تماشا ہو رہا ہے، دنیا بھر کی باتیں، سیاست کی باتیں، خرافات باتیں، قصے، کہانی، دوسروں کی غیبتیں، دوسروں کی برائیاں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح ہو گئی، شام ہو گئی، دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے فضول باتیں کرتے کرتے، غیبتیں کرتے کرتے، برائیاں کرتے کرتے، چٹکلے سناتے سناتے، کہانیاں سناتے سناتے، ایک دوسرے پر تہمتیں لگاتے لگاتے، دوسروں کے گھروں کے پیچھے ٹوہ لگاتے لگاتے، دوسروں کے قصے منظر عام پر لاتے لاتے، اسی میں سارا دن نیکیاں ختم ہو رہی، آدمی ضائع کر رہا ہے، اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی، فضول باتیں، بیکار لا یعنی باتیں جن کا کوئی مطلب نہیں۔ ہاں اگر آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بہت ہی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے، دین کی دعوت میں لگا ہوا ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین کی اشاعت کر رہا ہے، حدیث رسول کو سنا رہا ہے، قرآن پاک کی تفسیر کو سنا رہا ہے، آیتوں کو سنا رہا ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کو پہنچا رہا ہے، قابل مبارکباد ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہم کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ جو لوگ موبائل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، میں اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جس موبائل کو جو لوگ صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، خیر کے کام میں استعمال کر رہے ہیں، نیک کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ہی بشارت ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ لیکن اگر کوئی غلط طریقے سے استعمال کرے، مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کا معاملہ کیا ہے، چاہے وہ موبائل ہو یا انٹرنیٹ ہو یا کوئی بھی، جیسے قلم ہے میرے ہاتھ میں، قلم جیب میں رکھا ہو، اس قلم سے اگر ہم اللہ کے حمد و ثنا لکھیں، قرآن پاک کی آیتیں لکھیں، حدیث رسول لکھیں، اس کی تشریح لکھیں، بے انتہا ثواب ہے، قلم وہی ہے۔ اور اسی قلم سے اگر ہم گناہ کی باتیں لکھیں، گالیاں لکھیں، گناہ کی باتیں لکھیں، گندی اور فحش چیزیں لکھیں تو گناہ پڑے گا۔ چیز ایک ہی، کرنے کا فرق ہے۔ یہی معاملہ ٹیکنالوجی کا ہے، موبائل کا ہے، انٹرنیٹ کا ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو فرشتوں کی لعنتیں ہیں۔ ایک پر ثواب عظیم مل رہا ہے اور ایک پر گناہ عظیم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کا جائزہ، خود اپنے کو دیکھو، انٹروسپیکشن، خود مشاہدہ کرنا، اپنے آپ کو دیکھو، چیک کرنا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنا درست ہیں، ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، ہم اللہ سے کتنے قریب ہیں، ہم کتنے سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں،
ہم کتنی اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، دین کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم دین کے لیے کتنی جد و جہد کر رہے ہیں، ہم دین کے لیے کتنا دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنی زبان پر قابو رکھو، اور جو نیکیاں ہیں ان کو اختیار کرو، جو برائیاں ہیں اس کو چھوڑ دو، اور اپنی خاص پرواہ کرو اور عوام کے معاملے کو چھوڑو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے جیسے تاریک رات کے ٹکڑے، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہو، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ اس میں اپنی کمانوں کو، تیر کو توڑ دینا، اور اپنی کمانوں کی جو وتر ہوتی ہے اس کو، جس پر رکھ کر تیر چلایا جاتا ہے، اس کو توڑ دینا، اور اپنی تلواروں کی جو حد ہے اس کو پتھر لے کر مار مار کر اس کو ختم کر دینا۔ اور اگر تم میں سے کوئی آ جائے، کوئی تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہو، تو حابیل کی طرح بن جانا، قابیل کی طرح نہ بننا۔ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، سگے بھائی۔ قابیل تھوڑا سرکش طبیعت کا تھا اور حابیل بڑا نیک تھا۔ دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی، آسمان سے آگ اترتی تھی، قربانی کو کھا لیتی تھی۔ حابیل کی قربانی اللہ نے پسند کی، قابیل کی قربانی اس کے غرور کی وجہ سے اللہ نے پسند نہیں کی، بس اس بات پر وہ دشمنی میں ہو گیا، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے وہ آ گیا اور تلوار اٹھا لی اور کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے فما انا بباسط یدی لیقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کو حابیل کی یہ بات بہت پسند آئی کہ اس نے اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، قتل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے حابیل کے مرتبے کو بلند کیا اور قابیل کو یہ سزا دی کہ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر لادا جائے گا، اور بہت برے انجام سے وہ دوچار۔ حضرت ام مالک، ترمذی کی روایت میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الفتنہ، آپ نے فرمایا فتنے کے دور میں اپنی کمانوں کو اور تلواروں کو توڑ دینا، اپنے گھروں کو لازم پکڑنا اور آدم کے اس بیٹے کی طرح بن جانا۔ حضرت ام مالک البحزیہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا تذکرہ کیا، فقربہا، اس کو بڑا قریب بیان کیا، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول سب سے بہتر کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وہ آدمی جو اپنے جانوروں کو لیتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑتا ہے اور دشمنوں کو ڈراتا ہے اور دشمنوں سے ڈراتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت ضعیف ہے اور درست نہیں ہے، لیکن اس معنی کی دوسری روایات موجود ہیں جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آدمی اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہو اور اپنے کام سے کام رکھنے والا ہو، اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلا جانے والا ہو، وہاں پر بکریوں کو چراتا ہو، اذان دیتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور لوگوں کے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو۔ اس کے اوپر بھی ہم تشریح کر چکے ہیں غالباً پہلے یا دوسرے درس میں، جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ آدمی کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک وہ جس کو ڈر ہو کہ وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کے لیے فتنوں سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے، اور ایک وہ شخص جس کو یقین ہو کہ ہم فتنوں کا مقابلہ کریں گے، حق بات کو بیان کریں گے، باطل کو ظاہر کریں گے، تو پھر اس کا وہاں رہ کر اور باطل کو دور کرنا اور حق کا اظہار کرنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے اوپر ہم مکمل تشریح کر چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، اگلی جو روایت ہے عبداللہ ابن عمرو کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتنۃ، ان قریب فتنے ہوں گے جو پورے عرب کو لے لیں گے اور اس کے سارے مقتولین جہنم میں جائیں گے، اس میں زبان کا فتنہ تلوار کے فتنے سے زیادہ شدید ہوگا۔ یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے، مگر اس کے اندر زیاد جو راوی ہے وہ مجہول الحال ہے، اور لیث بن ابی سلیم ہے وہ بھی ضعیف راوی ہے، اس لیے یہ روایت درست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنۃ صماء بکماء عمیاء،
ان قریب فتنے ہوں گے جو بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور اندھے ہوں گے. ہم اس کے اوپر بھی تشریح اس کی کر چکے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال فرماتے ہیں کننا قعودا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ نے فتنوں کا تذکرہ فاکثر فی ذکرها، اور خوب کثرت سے اس فتنے کو بیان کیا، یہاں تک کہ حتی ذکر فتنة الاحلاس، یہاں تک کہ فتنہ احلاس کا تذکرہ کیا. قال قائل، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا وما فتنة الاحلاس، یہ فتنہ احلاس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ہی حرب و حرب، یہ بھاگنا اور قتل کرنا ہے. جب افراتفری مچی ہوگی، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، قتل و غارت گری ہو رہی ہوگی. پھر آپ نے کہا ایک ایسا فتنہ ہوگا جو خوشحالی کا فتنہ ہوگا، مال و دولت کا فتنہ ہوگا. دفنها من تحت قدمی رجل من اہل بیتی، جو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص اس کو بھڑکائے گا اور سلگائے گا، جو خیال کرے گا کہ وہ مجھ میں سے ہے حالانکہ وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. انما اولیائی المتقون، میرے دوست تو وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار. بڑی پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات. آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس بات پر مغرور رہتے ہیں کہ ہمارا تعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، ہم تو اہل بیت سے ہیں. بعض کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہم مدینے میں رہتے ہیں اس لیے ہم سے، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہم علماء کے اولادیں ہیں اس لیے ہم سے، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے باپ مفسر قرآن تھے اس لیے ہم سے. یہ جو چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی کو پرکھا جائے گا اس کے کردار سے، نہ اس کے خون سے، نہ اس کے نسل سے، نہ اس کی رنگت سے، نہ اس کے آبا و اجداد سے. وہ کہے گا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں یہ کافی نہیں ہے. انما اولیاء المتقون، میرے اولیاء وہ ہیں جو متقین میں سے. آل محمد کون ہے؟ آل محمد وہ ہیں جو متقین، جو پرہیزگار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، توحید سے اور سنت سے وابستہ ہیں. وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بھاگ رہا ہو، میری سنت کو چھوڑ رہا ہو، وہ مجھ میں سے نہیں. وہ چاہے جتنا کہتا رہے کہ نہیں میں تو اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں. آج بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کام سارے وہ کرتے ہیں جو کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، جاہلانہ ہے، جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے تھے. وہ انہی کاموں میں ملوث ہیں اور نبی کا چرچا بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے نعرے بھی لگاتے ہیں. ان نعرے لگانے سے نہیں، زبان کے اقرار سے کچھ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اگر تم مومن ہو تو پھر مومن نظر آؤ، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ایمان تمہارے رگ و پے میں دوڑتا ہوا اور ظاہر ہوتا ہوا دکھائی دے. یہ نہیں کہ کام سارے منافقان، کام سارے مشرکان، اعمال سارے جاہلان، بدعتیں بھری ہوئی، اور آدمی کہہ رہا ہے نہیں صاحب ہم تو، ہمارے جو دادا تھے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارے جو باپ دادا تھے بہت بڑے علماء تھے. کوئی کہتا ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہ رہے، روضہ رسول کے پاس رہ رہے، کہ روضہ رسول کے پاس رہنے سے آپ کی مغفرت ہوگی. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی. جو پاس میں رہ رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ دیے میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کر سکوں. وہ کہتے ہیں نہیں اخترت العار علی النار، کہ میں یہ عار پسند نہیں. لوگ کیا کہیں گے ابو طالب ڈر گیا، اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ دیا. نہیں مجھے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے جاننا بھی، میں جانتا ہوں تم سچ کہہ رہے لیکن نہیں مانتے. یہاں ساتھ میں رہنے سگے چچا ان کی مغفرت نہیں ہو رہی، ساتھ میں جو رہ رہے ہیں دین کا تعاون بھی کر رہے ہیں. نہ معلوم کتنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، آپ پر ایمان نہیں لائے.
ایمان نہیں لائے تو اللہ بالکل دور، فقط ضل ضلالا بعیدا، دور گمراہی میں جا۔ تو نسبتیں مت اختیار کرو، ان پر فخر نہ کرو، خون پر فخر نہ کرو، رنگ و نسل پر فخر نہ کرو، اس بنیاد پر فخر نہ کرو کہ ہمارے باپ دادا یہ تھے تو آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ ایک اور بات، اسی حدیث کا ٹکڑا، پھر لوگ صلح کر لیں گے علی رجل کا ورق علی ضلع، ایک آدمی پر جیسے پسلی کے اوپر سرین ہو، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، یعنی ایسا آدمی جس کے پاس نہ کوئی نظام ہو نہ کوئی طریقہ ہو، بگڑا ہوا آدمی ہو، اس کے اوپر لوگ صلح کر لیں گے۔ اور یہی وہ وقت ہوگا جس کو فرمایا گیا کہ پھر آئے گا فتنۃ الدہیمہ، تاریک فتنہ جو کسی کو نہیں چھوڑے گا، اس امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، سب کے تماچے مارے گا۔ جب لوگ کہیں کہ فتنہ ختم ہو گیا، وہ فتنہ اور بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور یہاں تک کہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فسطاط ایمان، ایک ایمان کا خیمہ، لا نفاق فی، جہاں پر کوئی منافقت نہیں ہوگی، اور فسطاط نفاق، اور منافقین کا ٹولہ، لا ایمان فی، جہاں پر ایمان نہیں ہوگا۔ جب ایسا ہو جائے تو پھر دجال کا انتظار کرنا، یہ بالکل دجال کے آنے کے وقت کے قریب بات ہے۔ تاریکی کا فتنہ، جہاد کا فتنہ، آدمی کو نہ جاننے کا فتنہ، شریعت کو نہ جاننے کا فتنہ، چاروں طرف سے ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ یہ آگ بدعات کی ہے، کفر کی ہے، شرک کی ہے، غلط کاریوں کی ہے، گناہوں کی، یہ آگ لگی، اور ہر ایک اس میں جھلس رہا ہے، اس تپش کو محسوس کر رہا ہے۔ کوئی بھی اس فتنے سے بچا ہوا نہیں، اور جو بچ گیا وہ بہت قسمت والا ہے، اور جو اس میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، وہ واہ کیا کہیں اس کے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر دجال کا آنا ہوگا، فانتظروا الدجال من یومہ او من غدہ، جب یہ حالت ہو جائے تو تم دجال کا انتظار کرنا کہ وہ صبح کو آ جاتا ہے کہ شام کو آ جاتا ہے، آج نکلتا ہے کہ کل نکلتا ہے، بس بالکل دجال کے آنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور ایسے موقع پر ہدایت کی کیا کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو جھانک کے دیکھنا، تم کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے، ایک کچھ صاحب ایمان ہوں گے اور ایمان پر جمے ہوئے ہوں گے، کوئی ہوائیں انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، کوئی لالچ انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، کوئی خوف انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، کوئی ڈر انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، وہ ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اور دوسرا وہ گروہ ہوگا جو ہوگا لا الہ الا اللہ کہنے والا، لیکن منافقین کا ٹولہ ہوگا، تو چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر، جو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے کے ساتھ۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا، جب یہ صورتحال ہو جائے، اور یہ ہو چکی، یہ ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، اب دجال کے آنے کا وقت قریب آ چکا، اب وہ صبح کو آ جائے کہ شام کو آ جائے، آج آ جاتا ہے کہ کل آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بس تم اب دجال کا انتظار کرنا کہ وہ آج آ جاتا ہے یا کل آ جاتا ہے۔ اور ایک روایت اور پڑھ کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقداد ابن اسود کی روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، وہ بہت خوش قسمت ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، جو فتنوں کی تپش سے محفوظ رہا، بہت خوش قسمت ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، بہت خوش قسمت ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ 3 مرتبہ آپ نے بات کی، اور آخر میں کہا وَلِمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، اور اگر کوئی فتنوں میں بیچارہ پڑ گیا، فَصَبَرَ، اور تب بھی وہ صبر کرتا رہا، فَوَاءً، کیا کیا انعام ہوگا اس کا اللہ کے ہاں، وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، لہذا اپنے اسلام پر، ایمان پر، سنتوں پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور لوگوں کو دیکھ کر بکھر نہ جائیں،
کہ فلاں نیک کام نہیں کر رہے تو ہم کیوں کریں، وہ رشوت لے رہا ہے تو ہم بھی لیں، وہ غلط کر رہا ہے تو ہم بھی کریں. نہیں، تم اپنے ایمان اور اسلام پر قائم رہو. یہ ہے اصل، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت. جو اس پر گامزن رہا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو نیکیوں پر گامزن رکھے، دین اسلام پر قائم رکھے، ایمان پر موت دے اور اسلام پر زندہ رکھے. اے اللہ قرآن اور سنت سے ہم کو جڑنے والا بنا دے، قرآن اور حدیث سے ہمارا جڑنے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، بدعتوں سے، کفر اور شرک سے، خرافات سے، جاہلی رسم و رواج سے اے اللہ ہم کو دور رکھ. یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب موت آئے تو ایمان پر موت آئے. یا اللہ ہماری نسلوں کو بہتر بنا دے. یا اللہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں یا اللہ ان کو اسلام پر زندہ رکھ اور ان کو اسلام کا علم بردار بنا دے. یا اللہ دین پر قائم رہنے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کو پھیلانے والا بنا دے. اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرما، حدیثوں کے دروس کو قبول فرما، حدیثوں کے سننے کو قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم.